سونی اللہ نظم بنوائی اللہ کڈی سونی نظم بنوائی او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے چلے گی دن رات دوستو سونا ساڈا اے شیر پنجاب دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما آج کے اس عظیم الشان تکمیل بخاری کے عدیم المثال پروگرام میں ایک بڑی ہی اہم حقیقت جس پہ ہم مل جل کے غور و فکر کریں گے کانفرنسز کی کمی نہیں ہے سیمینارز پروگرامز دروس بیانات تقاریر خطابات چینلز فیس بک کے پیجز انٹرنیٹ کی ویب سائٹس گفتگو اور باتیں بہت ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی لیکن ایک تلخ حقیقت ہمارے اندر عمل کی دنیا مسلسل کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک طرف پروگرامز ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں ایک طرف ہم نیکیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی شوق کے ساتھ ہم گناہ بھی کرتے ہیں جس جذب و جنون کے ساتھ رمضان کی راتوں میں ہم قیام اللیل کرتے ہیں عید کی رات اپنے بنائے ہوئے نیکیوں کے محل کو زمین بوس بھی کر دیتے رحمان کو بھی ہم خوش رکھتے ہیں اور شیطان کا ساتھ بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پہلی بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے گناہ غلطیاں اور کوتاہیاں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی طرف سے معمولی کہہ کے چھوٹا کہہ کے ان کا ارتکاب کرتے جاتے ہیں اور ہر شعبے اور ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ لوگوں نے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اپنی طرف سے ہی معمولی بنا لیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک مسافر سے چند روپے چائے پانی کے نام سے لے لینا اگرچہ وہ رشوت اور کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کے نزدیک وہ معمولی ہے ایک کلرک کے لیے کلیریکل کام کرتے ہوئے ایک فائل کو ادھر سے ادھر اٹھا کے نہیں رکھے گا جب تک اس کی جیب میں چند پیسے نہ چلے جائیں یہ اس کے لیے معمولی گناہ ہے ایک پولیس اسٹیشن میں ایک محرر کے لیے
یا ایک وثیقہ نویس کے لیے بات کو آگے پیچھے کر دینا یہ معمولی گناہ ہے۔ وکیل کے ایک چیمبر میں ایک وکیل کے لیے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کر دینا یہ اس کے نزدیک معمولی گناہ ہے۔ ایک دین فروش ایسے شخص کے لیے جو قبروں کو اپنی آمدن کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس کے لیے شرک کے دلائل تک دے دینا یہ اس کے نزدیک معمولی گناہ ہے۔ تو اس طرح سے ہر شعبہ زندگی کے اندر ہر شخص نے کچھ ایسے گناہ جو معمولی ہیں وہ بھی ہم کثرت سے کر رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو ہم نے زبردستی اپنے طور پر معمولی بنا لیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس وقت کو یاد کیا کرو جب زمین کو زور سے جھٹکے دے دیے جائیں گے یا اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان چلا اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس دن ہی اپنی خبریں اور داستانیں سنائے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم کیا ہوگا۔ اس روز انسان مختلف گروہوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ ذرہ چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں، ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور ایک شگاف سے سورج کی کرنوں کے ذریعے سے بکھرے ہوئے ذرے آپ کو شعاعوں کے اندر نظر آتے ہوں، پکڑنا چاہیں آپ کے ہاتھ میں نہ آئیں، ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ بھورے رنگ کی ایک چیونٹی ہے، اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ امام رازی لکھتے ہیں اصغر شیء فی العالم، دی اسمالسٹ یونٹ آف دس ورلڈ، اس کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے جس کو آج کی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ ریت کے ذرے کے لاکھوں ٹکڑے کیے جائیں تو جو اس کا کروڑواں حصہ ہوگا جو نظر نہیں آتا اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے برابر بھی تم برائی کرو گے تو دیکھو گے، نیکی کرو گے تو دیکھو گے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے پیارے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، وہ تو نے چٹانوں میں کیا ہو، زمین کی تہوں میں کیا ہو، آسماں کی فضاؤں میں کیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن تیرے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، اسے پل پل کی، لمحے لمحے کی پوری طرح خبر ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے، مسئلہ اس میں ہوتا ہے گناہ کے بعد آپ کی فیلنگز کیا ہیں، آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں۔ اگر بڑے سے بڑا گناہ آپ سے سرزد ہو گیا لیکن اس کے بعد آپ کی آنکھیں نم نم ہو جائیں، آپ کا دل پسیجا پسیجا ہو جائے، آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آپ جھکے جھکے رہنے لگیں، شرمندہ شرمندہ رہنے لگیں، ندامت محسوس کرنے لگیں، تو رب کی رحمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹا گناہ ہو اور آپ اسے اپنی عادت بنا لیں، ایک گناہ کریں کوئی بات نہیں، پھر دوسری دفعہ رشوت لی کوئی بات نہیں، پھر تیسری دفعہ کسی کو لوٹا کوئی بات نہیں، پھر چوتھے مسافر کو روکا اور چند روپے اس سے بھی ہتھیائے کوئی بات نہیں، پھر پانچویں کو روکا اور اس سے بھی رشوت لی کوئی بات نہیں۔ جب آپ گناہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوئی چھوٹا گناہ پھر چھوٹا نہیں رہتا، وہ جمع ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک سٹوڈنٹ ہے، امتحان دے رہے، MCQs پیپر ہے، ایک سوال کا 1 نمبر ہے، اس نے کہا 1 نمبر کا سوال ہے، یہ بھی غلط کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں، پھر اس نے 10 سوال غلط کیے، کہا کوئی بات نہیں، پھر 30 غلط کیے، کہا کوئی بات نہیں، پھر 40 غلط کر دیے، کہا کوئی بات نہیں، پھر 50 غلط کر دیے، کہا کوئی بات نہیں۔ 50 تک تو شاید اس کی معافی تھی، پھر 50 سے جب ایک اور غلط کیا تو یہ دیکھنے کو ایک ہے، لیکن پچھلے 50 جب ساتھ ملائے جائیں تو یہ 1 ہے یا 51 ہے، یہ 51 ہو گئے۔ اب دیکھنے کو 1 ہے لیکن وہ پہلے 50 بھی غلط کر چکا ہے، جب اس 1 کو ان 50 کے ساتھ ملایا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ 1 جمع ہو کے 51 غلط ہو کے اس کے رزلٹ کو فیل کرتے ہیں۔ ایاکم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن ثم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلا فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أججوا نارا۔ اللہ کے پیارے نبی الصادق المصدوق علیہ الصلوات والتسلیمات الطیبات ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا، اور امت کے نوجوان بیٹو، امت کی نوجوان بیٹیوں، اس امت کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں اور میری ماؤں، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو یوں سنیے، ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا ان گناہوں سے بچنا جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کی تو خیر ہے نا، یہ تو معمولی ہے نا، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کے پھر انسان کو ہلاک کر دیتے۔ پھر آپ نے مثال بیان کی، ایک قوم نے جنگل میں، صحرا میں، بیاباں میں پڑاؤ کیا، وہ اپنا کھانا پکانا چاہتے تھے، اور کھانا تیار کرنے کے لیے آگ پکانے کا، الاؤ کا انتظام نہیں تھا۔ ایک شخص تنکا لے آیا، دوسرا ٹہنی لے آیا، تیسرا شاخیں لے آیا، چوتھا پتے لے آیا، پانچواں کوئی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز لے آیا۔ وہ کہنے کو پتا تھا، وہ کہنے کو شاخ تھی، وہ کہنے کو ٹہنی تھی، وہ کہنے کو چھوٹی سی لکڑی تھی، لیکن جب اکٹھی ہو گئیں اور جمع ہو گئیں، پھر ان کو آگ لگائی گئی تو وہ تنکے، شاخیں، پتے، ٹہنیاں جمع ہو کے ان کو آگ جب لگی تو وہ ایک الاؤ بھڑک اٹھا۔ فرمایا مطلب کیا تھا کہ گناہ اس طرح جمع ہو کے آگ کا الاؤ بھڑکا دیتے۔
امام غزالی رحمہ اللہ ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک پتھر کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرا پتھر پہ اثر نہیں، 10 گرے کوئی اثر نہیں، 20 گرے کوئی اثر نہیں، 50 گرے کوئی اثر نہیں، 100 بھی گرے کوئی اثر نہیں، لیکن اگر اس پتھر کے اوپر وہ قطرہ ہر وقت اور مسلسل گرتا رہے تو پتھر پر بھی نشان پڑ جاتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب انسان گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو دل تو پتھر سے بھی نرم ہے، انسان کے دل پہ گناہوں کے داغ دھبے بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحیم. ان کے دلوں پہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ گئے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ایک مثال کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں چھوٹے گناہ جب عادت بن جائیں اور بڑا گناہ جب عادت نہ ہو اور بندہ معافی مانگ لے، وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بڑا گناہ جس سے انسان معافی مانگ لیتا ہے ان کم خطرناک ہوتا ہے، اور وہ چھوٹے گناہ جن کو انسان عادت بنا لیتا ہے وہ اس بڑے سے بھی جمع ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص سے زنا ہو گیا، بے حیائی ہو گئی، وہ شرمندہ ہوا، اس نے معافی مانگی، اس نے آنسو بہائے، اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اس نے ندامت ایسی محسوس کی کہ کبھی تو رب کے محبوب نے کہہ دیا کہ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر ایک امت میں تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ ایک امت کو معاف کر دے گا. وہ شرمندگی اور ندامت. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کے برعکس ایک آدمی کبیرہ گناہ تو نہیں کرتا، کبھی اس چوک پہ کھڑے ہوتا ہے کسی کی عزت کو گھورتا ہے، کبھی دوسرے چوک پہ کھڑا ہوتا ہے کسی کی بہو کو تاکتا ہے، کبھی تیسرے چوک پہ کھڑا ہوتا ہے کسی کی بیٹی کو بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، کبھی چوتھے چوک پہ کھڑے ہوتا ہے کسی کی بہن کو گندی نگاہوں کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے اور وہ شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا. تو یہ شخص جس نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے اور ہر وقت بد نگاہی کرتا رہتا ہے، جب اس کے 20 سال کی یہ کرتوتیں اکٹھی ہو جائیں گی اور یہ معافی بھی نہیں مانگتا ہے، یہ اس شخص سے بڑا جرم ہو جائے گا جس نے ایک دفعہ بڑی غلطی کی اور اس نے اللہ سے معافی مانگی. اہل ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصی طور پر ایک بیان کی ہے، وہ سنیے اور پھر بات کو آگے چلائیں. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ایمان والے ان سے کوئی بے حیائی یا گناہ ہو جائے ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ معافیاں مانگنے لگتے ہیں. رب کے علاوہ معاف کر بھی کون سکتا ہے؟ پھر وہ اپنی حرکتوں پہ اڑتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی
آئندہ 10 منٹ میں ہم نے موضوع کو کلوز بھی کرنا ہے۔ بہت سارے علماء حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ جمع کیے ہیں۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ جس کو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ ہے، اس سے پوچھیں جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کے نزدیک وہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک شخص کو گالی دی اور آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ ایک ایم پی اے نے، ایک ایم این اے نے، ایک وڈیرے نے، ایک چودھری نے، ایک کونسلر نے، ایک گاؤں کے چیئرمین نے کسی غریب انسان کی دھجیاں اڑائیں، عزت کے اوپر تانو تشنی کیا، اس کو گالیاں دیں، ڈانٹ پلائی، سلواتیں سنائیں اور اپنے ڈیرے سے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ اس کا تو روزانہ کا معمول ہے، اس کے نزدیک تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس غریب سے پوچھیں کہ اسے تو ساری رات اپنی بے عزتی یاد کر کے نیند نہیں آتی ہے۔ آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ ٹھیکنا ہے، آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں، جو وہ محسوس کرتا ہے اس سے پوچھیں۔ آپ نے بڑی محفل میں کسی کو کہہ دیا او موٹو ادھر آ میری بات سن، آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں، اس سے پوچھیں کہ اس کے لمحے کیسے گزرتے ہیں۔ آپ نے کسی کے بارے میں معمولی باتیں کر دیں اور اس کو بھری مجلس کے اندر مذاق کا نشانہ بنایا، ٹھٹھا کیا، استہزاء کیا، اس کو خوب رگیدہ، آپ نے انجوائے کیا۔ آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سے پوچھیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا تشریف فرما ہیں، مادی صفیہ کے بارے میں تبصرہ کرتی ہیں، انہا لقصیرہ، وہ تو ٹھگنی اور چھوٹے اور کوتاہ قد کی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی پاس تشریف فرما ہیں، کہا عائشہ لقد قلتی کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، عائشہ تو نے ایک کلمہ، ایک بول، ایک جملہ ایسا بولا ہے، اگر تیرے اس بول کو سمندروں کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی تیرے ایک بول کی وجہ سے زہریلے ہو جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا سو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بلائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ ایک دوسری وجہ جس وجہ سے ہم بے عملی کا، بے راہروی کا شکار ہیں، ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک جرم کرتے ہیں، پھر 100 دفعہ استغفار کر لیتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں، پھر شب قدر کو جاگ لیتے ہیں، ایک گناہ کر لیتے ہیں، پھر حج اور عمرہ کراتے ہیں، اور اپنے طور پر ہم یہ فرض کرتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، جو میں دھوکے دیتا ہوں وہ وضو سے 2 رکعتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سمجھایا، وہ ٹریولنگ کا کام کرتے تھے، آپ دیکھیے بزرگوں کو یہاں سے لے گئے، 60-70 سال کے بزرگ، بوڑھی ماں، کمر اس کی جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا، اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا آپ کو مکہ مکرمہ حرم مکی سے اتنے میٹر کے فاصلے پہ، 100 میٹر 200 میٹر کے فاصلے پہ ہم آپ کو ہوٹل دیں گے، رہائش دیں گے۔ وہاں پہنچے 200 کلومیٹر تو کیا 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر اس کو دور پھینک دیا، اس سے وعدہ کیا ہم آپ کو 4 لوگوں والا کمرہ دیں گے۔ وہاں گئے تو 4 لوگوں کے کمرے میں 20-20 بندے ٹھونس دیے، قدم قدم پہ وعدہ خلافیاں کی، یہاں وعدہ کیا فلاں ایئر لائن کی ذریعے ہم آپ کو لے کے جائیں گے، وہاں اس کو کسی لوکل پہ بٹھا دیا جو مسقط کے اندر 4 گھنٹے رکی، کبھی عمان میں 4 گھنٹے رکی، وہ لوکل بس کی طرح سفر کرتے رہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسے نہ کیا کریں، یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں،
ان کے ساتھ بات پکی کیا کر۔ کہتا آپ کہتے ہیں نا کہ حج اور عمرے سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان یوں واپس پلٹا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ میں تو ہر سال عمرہ بھی کر لیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، تو جو اس سال کیے ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اگلے سال پھر کر لیتا ہوں۔ یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک سوچ ہے گھسی پٹی، اور یہ ایک انداز ہے ہمارے معاشرے کا، جس وجہ سے ہم بے عملی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کا عمرہ اس لائق ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ کی ہر نماز اس لائق ہوتی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کس کس کی قبول ہوئی اور کس کس کی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنے بندوں کی تربیت یہ نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت نہیں کی ہے۔ اہل ایمان کی تربیت یہ ہوتی ہے، وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں اللہ قبول کر لینا، کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائیں۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز دھوکے کا لائسنس دیتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اور دھوکے دے دیا کرو۔ اللہ نے کہا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے، عمرہ برائیوں سے روکتا ہے، حج برائیوں سے روکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حج عمرہ برائیوں کا لائسنس دیتا ہے؟ اللہ کا قرآن تو یہ نہیں کہتا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اہل ایمان میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرے پاس آنا ہے، ہمارا صدقہ اس قابل بنا دے کہ تجھے قبول ہو جائے۔ ایک تیسری وجہ ہماری بے عملی اور بے راہ روی کی یہ ہے کہ ہم لوگ جنت کا شوق رکھتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں، اور اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، ہمارا تو سہارا ہی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ جہنم اور قبر اور موت کے فتنے اور آزمائشوں کا خوف ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، جبکہ اہل ایمان رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں امید ہے، خوف کوئی نہیں، خوف ختم ہے، جبکہ اللہ اہل ایمان کی علامت کیا بیان کرتے ہیں؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اصل ایمان والے وہ ہیں
جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدوں میں گرے پڑتے ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہوتا. اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو ان کے پہلو علیحدہ ہو جاتے ہیں. جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں. جن کی زندگی ایسی ہے ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک چوتھی وجہ یہ ہے جس وجہ سے ہم بے راہ روی کا شکار ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور گناہ کر لو وہ معاف کر دے گا. اللہ بہت بخشنے والا ہے. ڈاکو کہتا ہے اس کو سمجھائیں کوئی بات نہیں مزے کریں اللہ معاف کر دے گا. کرپٹ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. زانی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. چور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. فسادی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. شرابی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. بدکار کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. بے نماز کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. زکوٰۃ کا چور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. والدین کا باغی اور نافرمان کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. زمینوں پہ نجائز قبضے کرنے والے مافیا سے وابستہ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. غریبوں کا خون چوس کے سود کے ذریعے تجوریاں بھرنے والے وہ بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. بڑے بڑے سیاستدان اپنی عوام سے وعدے کر کے ان سے مکر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. ہم نے اللہ کے غفور الرحیم کا مطلب یہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے لہٰذا زنا کرتے رہو, چوریاں کرتے رہو, ڈاکے ڈالتے رہو, دھوکے دیتے رہو, فراڈ کرتے رہو. اللہ غفور الرحیم ہے. آئیے قرآن سے پوچھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کا مقصد کیا ہے؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم. میرے محبوب ان سے کہتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑنا. جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تو بڑا مجرم ہوں پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں. نہیں ان سے کہنا اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ توڑنا. بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. یہاں پڑھتے ہیں اور اگلی آیت ہم نہیں پڑھتے. تو اگلی آیت میں کیا اللہ نے یہ کہا اس لیے اور گناہ کرو؟ نہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اے میرے بندو واپس آ جاؤ. کیا ہے؟ اور گناہ نہیں کرو. کیا کہا؟ واپس آ جاؤ. جتنے ہو گئے بس رک جاؤ, واپس آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وعدے کر لو آئندہ تیری مان کے چلیں گے. اور دیکھو یہ واپس آنا اور وعدہ کرنا اس کے لیے بھی شرط ہے میری پکڑ سے پہلے یہ کام کر لو.
اگر میری پکڑ آ گئی اور تمہیں موت آ گئی پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ عرب کا وہ نوجوان جو شرابیں پی رہا تھا، لوگ اسے سمجھاتے تھے اور وہ شراب پیتے پیتے مر گیا تھا، وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ ڈاکو جو پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ چور جو ساری زندگی چوریاں کرتا رہا اور چوری کی حالت میں مر گیا وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے۔ آدھا مطلب ٹھیک ہے غفور الرحیم ہے، آگے مطلب شیطان نے سمجھایا اس لیے اور گناہ کرو، جبکہ قرآن کہتا ہے وہ غفور الرحیم ہے اس لیے گناہ چھوڑ دو، آئندہ نہ کرو، جو ہو گئے وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مرکز کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی آج کا یہ اجتماع، حضرت قاری صاحب کا ماشاءاللہ خوبصورت دفتر، ان کی محبت، ابا جی کے ساتھ ان کا ایک درینہ تعلق اور آجوال میں ان کا وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ جہود، یہ مساعی، یہ کاوشیں اپنے ہاں قبول فرمائے۔ اس مرکز کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے، اور جنہوں نے صحیح البخاری جیسی عظیم کتاب کی تکمیل کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین کے داعی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔